الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ولا مثال له ولا جد له ولا ند له ولا جدال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الذين يسبون أصحابي فقولوا لعنة الله على شركم
أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. سامعین محترم، بزرگان اعظام، آج جمعۃ المبارک کا دن ہے اور جمعۃ المبارک کی بابرکت ساعت بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہی ہے، اور جمعۃ المبارک کا دن یہ عظیم دن ہے اور تمام دنوں کا سردار ہے، اور یہ ایسا دن ہے کہ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات پیدا کیا اور انسان پیدا کیا، اور اس سے بڑھ کر ہمارے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسان یہ ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر پیدا کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام انبیاء کے سردار ہیں اور تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا یہ احسان ہے کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر پیدا فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دنیا کے اندر بھیجا ہے، اور دنیا میں آنے کا ہمیں مقصد بھی بتایا ہے کہ دنیا میں ہمارا آنے کا مقصد کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ میں نے جن و انس کو جو پیدا کیا ہے وہ اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یعنی انسان دنیا کے اندر آتا ہے تو اپنی من چاہے زندگی نہیں گزار سکتا کہ جو چاہے کرے، بلکہ رب چاہے زندگی گزارے گا، جو رب جس کا چاہے گا وہی کرے گا۔ اگر وہ اعمال کرتا ہے کہ جس سے اللہ خوش ہوتا ہے تو اللہ اس کا ٹھکانہ جنت کے اندر بنا دیں گے، اگر وہ اعمال کرتا ہے جو برے اعمال کرتا ہے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں تو بھی پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ٹھکانہ جہنم کے اندر بنا دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم فرمایا کہ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، کہ دنیا جو ہے مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، کہ دنیا میں ایسے رہو کہ جیسے ایک مسافر اور راہ گزر رہتا ہے، کہ جس طرح ایک آدمی سفر کرتا ہے، سفر کرنے والے زمانے کے اندر جب لوگ سفر کیا کرتے تھے تو اپنے ساتھ تھوڑا سا توشہ لے جایا کرتے تھے، اور ایک جگہ پر درخت کے نیچے تھوڑی دیر آرام کیا پھر آگے چل پڑے، تو ان کی منزل جو ہوتی تھی وہ ایک جگہ پر جب آرام کرتے تھے تھوڑی دیر وہاں آرام کیا اور نہیں چلے گئے۔ تو مومن کو زندگی گزارنے کا طریقہ یہی ہے کہ دنیا کے اندر یہ دنیا جو ہے یہ دل لگانے کی جگہ نہیں ہے، یہاں ہم نے عارضی ہے کہ دنیا کی زندگی بہت مختصر اور قلیل زندگی ہے، ہم نے آخرت کے لیے سفر کر رہے ہیں۔ اب اس دنیا کے اندر انسانوں کے 3 طبقات ہیں، ایک حیوانوں کا طبقہ ہے، حیوانات کا، ایک انسانوں کا طبقہ ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حیوانات کو مستقبل کی فکر سے بے نیاز کر دیا، یعنی حیوانوں کے اندر مستقبل کی فکر نہیں ہے، یعنی میرے لیے میرا آج کیا ہوگا، میرا کل کیا ہوگا، میرا ہفتے کے بعد کیا ہونے والا ہے میرے ساتھ، مہینے کے بعد میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اور سالوں کے بعد ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ یہ حیواناتوں کے اندر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مستقبل کی فکر جو ہے وہ ختم کر دی، ان کے اندر رکھی نہیں ہے مستقبل کی فکر۔ اور جتنے بھی حیوانات ہیں زمین کے اندر، جتنے بھی اوپر رینگنے والے حیوانات ہیں، چاہے وہ سمندروں کے اندر بحری حیوانات ہیں، چاہے وہ خشکی کے اندر پھرنے والے بری حیوانات ہیں، چاہے وہ فضاؤں کے اندر اڑنے والے پرندے ہوں، جتنے بھی حشرات الارض ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مستقبل کی فکر سے بے نیاز کر دی۔ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ ایک مرغی والے کی دکان ہے، اب مرغی لینے کے لیے وہاں اس کے پاس جاتے ہیں تو اس کے پنجرے کے اندر بہت سی مرغیاں ہوتی ہیں، وہ ایک مرغی نکالتا ہے پنجرے سے، اس کو ذبح کرتا ہے، اس کے ٹکڑے کرتا ہے،
اور ٹکڑے کر کے آپ کو گوشت دے دیتا ہے اور آپ سے پیسے لے لیتا ہے۔ اب جو پنجرے کے اندر مرغیاں ہیں وہ سارا کا سارا ماجرا دیکھ رہی ہوتی ہیں اور ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے بھی اسی طرح ذبح ہونا ہے، لیکن وہ ٹس سے مس نہیں ہوتی۔ ان کے سامنے مرغیوں کو ذبح کیا جا رہا ہوتا ہے، وہ کھا رہی ہوتی ہیں، پی بھی رہی ہوتی ہیں اور اپنی مستی کے اندر رہتی ہیں۔ اسی طرح جتنے بھی حیوانات ہیں اللہ نے ان کو اس فکر سے بے نیاز کر دیا ہے۔ لیکن اگر دیکھا جائے جو انسانوں کی زندگی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایک مستقبل کی فکر دی ہے۔ اب انسانوں میں سے بھی دو طبقات ہیں۔ ایک طبقہ تو وہ ہے جس کو دنیا کی فکر ہے، صرف دنیا کی فکر ہے کہ میرا کیا بنے گا، میری بیوی کا کیا بنے گا، میرے بچوں کا کیا بنے گا، میں کیسے دنیا کی ساری لذتیں جمع کر لوں، کیسے ساری کی ساری دنیا کی لذتیں مزے جمع کر لوں، اور میرے بیوی بچے کیسے راحت اور آرام کے ساتھ زندگی گزاریں، اور میرے مکانات ہوں، میرے محلات ہوں، میری گاڑیاں ہوں، میرے بنگلہ ہو۔ یہ وہ طبقہ ہے کہ جس کے اندر ہر وقت دنیا کی ہی فکر رہتی ہے۔ وہ رات کو جب سوتا ہے تو اس کے دل کے اندر دنیا کی فکر ہوتی ہے، وہ جب صبح اٹھتا ہے تو اس کے دل کے اندر، اس کی سوچ کے اندر، اس کے تفکرات کے اندر دنیا کی ہی فکر ہوتی ہے کہ میرا کیا بنے گا، میرے بیوی بچوں کا کیا بنے گا۔ ایک طبقہ تو یہ ہے جو دنیا کے اندر کثیر تعداد کے اندر پایا جاتا ہے، جس کو صرف دنیا کی فکر لگی ہوئی ہے۔ اور ایک مستقبل تو یہی ہے ہمارا دنیا والا کہ ہم جو زندگی گزار رہے ہیں موت تک ہمارا یہ مستقبل ہے۔ دوسرا مستقبل جو ہمارا انسانوں کا ہے وہ آخرت والا مستقبل ہے۔ جب ہم مر جائیں گے تو مرنے کے بعد کی جو زندگی ہماری شروع ہونے والی ہے وہ ایک نہ ختم ہونے والی زندگی ہے۔ اور دنیا کے اندر ایسی سوچ رکھنے والے کہ میری مرنے کے بعد میری آخرت کا کیا بنے گا، میرا کیا بنے گا، میرا کون سا ٹھکانہ ہوگا، جنت کے اندر ہوگا، جہنم کے اندر ہوگا، اور میں مر جاؤں گا، میرے بعد میرے بچوں کا کیا بنے گا، ان کی زندگی کیسے گزرے گی، ان کے اندر شاید آخرت کی فکر ہے کہ نہیں۔ ایک جو نیک اللہ والے لوگ ہوتے ہیں ان کی یہ سوچ ہوتی ہے، اور ایک دنیا دار وہ جب مرتا ہے تو اس کے دل کے اندر یہی سوچ ہوتی ہے کہ میں مر گیا تو میرے بعد میرے بچوں کا کیا بنے گا، وہ کہاں سے کھائیں گے، کہاں سے کمائیں گے، کہاں سے کھلائیں گے۔ تو اس لیے اب یہ تین طبقات ہیں۔ ایک طبقہ تو وہ ہے جو حیوانات کا ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مستقبل کی فکر سے بے نیاز کر دیا۔ دوسرا طبقہ تو وہ ہے کہ جو دنیا والے ہیں، جن کی دنیا کی سوچ ہے میری دنیا کی زندگی کا کیا بنے گا۔ اور تیسرا جو ہے وہ آخرت کی فکر کرنے والے لوگ، اگرچہ بہت کم ہیں لیکن یہ جو آخرت کی فکر ہے یہ انبیاء کی فکر ہے۔ انبیاء کو بھی آخرت کی فکر ہوا کرتی تھی کہ میری امت جو ہے وہ جہنم سے بچ کر جنت والی زندگی کیسے اختیار کرے، اور میری امت جو ہے وہ مال سے ہٹ کر اعمال والی زندگی کیسے گزارے، اور میری امت جو ہے وہ نماز پہ کیسی آ جائے۔ یہ انبیاء کی سوچ ہوا کرتی تھی۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ ہر وقت ان کے دل کے اندر ایک کڑن ہوتی تھی، سوچ ہوتی تھی، ہر وقت ان کے سینے سے ایک ایسی آوازیں نکلتی تھی جیسے ہنڈیا کو چولہے کے اوپر رکھ دیں تو ہنڈیا کے ابلنے کی جو آواز ہوتی ہے، ایسی فکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوتی تھی کہ میرے جو مکہ کے مشرکین ہیں، مکہ کے جو کافر ہیں، یہ کیسے ایمان لے آئیں اور ایمان والی زندگی گزار کر آخرت کی فکر کریں۔ تو یہ سوچ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوا کرتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی سوچتے تھے، حضور کے امت کا ایسا غم تھا، امت کی ایسی فکر تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے اندر ایک آیت نازل کرتے ہیں، لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، کہ اے نبی آپ ان مکہ کے مشرکین، مکہ کے کافروں کے بارے میں اتنا سوچتے ہیں کہ شاید ہمیں تو یہ خطرہ ہے کہ آپ اپنی جان سے بھی ہاتھ نہ دھو بیٹھیں۔ ایسی فکر ہوتی تھی۔ اور ایک دوسری جگہ پر فرمایا کہ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ تو
تو یہ سوچ اور جو فکر ہے یہ انبیاء کی فکر تھی. امت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی فکر تھی. حضور دنیا سے جا رہے ہیں تو امت کی فکر ہے. جبرائیل سے پوچھتے ہیں میری بات میری امت کو کیا بنے گا. یہ نہیں پوچھا کہ میرے بعد میرے خاندان کا کیا بنے گا، یہ پوچھا کہ میری امت کا کیا بنے گا. اور آج انبیاء حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کی تو اتنی فکر تھی، لیکن آج سوچنے کے مقام یہ ہے، ہمیں دیکھنے کا مقام تو یہ ہے کہ امت کو بھی حضور سے عشق ہے، حضور سے محبت ہے. حضور کی ہم سنتوں پہ کتنا عمل کرتے ہیں. ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا چلنا پھرنا، ہمارا کھانا پینا، ہمارا رہن سہن، ہمارے فعل اقوال جتنے بھی ہیں یہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق ہیں کہ نہیں؟ ہمارے اخلاق حضور کے مطابق ہیں کہ نہیں؟ کیا ہمیں سچی محبت ہے حضور سے؟ اگر محبت ہے تو صرف دعویٰ ہے یا عملی زندگی بھی ہماری حضور کی زندگی کے مطابق ہے کہ نہیں؟ حضرت مولانا امین صفدر کوکائی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے اپنی کتاب کے اندر. وہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس ایک خط آیا دہاڑی کے علاقے سے، اور ان لوگوں نے محبت بڑا خط لکھا. انہوں نے لکھا کہ حضرت آپ ہمارے گاؤں تشریف لائیں اور سیرت پہ بیان کریں، حضور کی سیرت کو بیان کریں. تو حضرت فرماتے ہیں حضرت امین صفدر کوکائی رحمۃ اللہ علیہ کہ میں نے محبت والا خط جب دیکھا اس کے بعد میں نے جواب دیا کہ آپ دن طے کریں، میں آ جاؤں گا اور بیان کر دوں گا سیرت کی. جب دن طے ہو گیا بیان کے لیے تو حضرت امین صفدر کوکائی رحمۃ اللہ علیہ جب اس گاؤں کے اندر دہاڑی کے گاؤں کے اندر پہنچے اور وہاں پر بیان کے لیے گئے حضور کی سیرت کو بیان کرنے کے لیے، تو سارے لوگ جمع ہو گئے. سارے لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ واپس تشریف لے جائیے، ہم آپ سے بیان نہیں کروانا چاہتے. تو حضرت بڑے پریشان ہو گئے. انہوں نے کہا کہ وجہ کیا ہے؟ آپ نے تو مجھے دعوت دی تھی یہاں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ سے بیان نہیں کروانا چاہتے سیرت کی. تو وہ لوگ کہنے لگے گاؤں والے کہ یہاں بہت سے قادیانی ہیں، بہت زیادہ کثرت کے ساتھ قادیانی ہیں جو ہمیں دھمکیاں دیتے ہیں، اگر آپ نے سیرت پہ بیان کروایا تو ہم آپ کی اولاد کو قتل کر دیں گے، ہم آپ کو ہمیں قتل کی دھمکیاں دیتے ہیں، اس لیے آپ تو بیان کر کے چلے جائیں گے تو ہمارا کیا بنے گا، اس لیے آپ برائے مہربانی تشریف لے جائیے. تو حضرت امین صفدر کوکائی رحمۃ اللہ علیہ نے سوچنے کے بعد فرمایا اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ یہاں کوئی ایسا آدمی ہے اس علاقے کے ارد گرد کہ جس کی چلتی ہو اس علاقے کی، جس کا ہولڈ ہو، کوئی بڑا ہو علاقے کا، بدماش ہو. تو انہوں نے بتایا کہ ایک ڈاکو رہتا ہے جس کا نام نورا ہے، وہ اس علاقے کے پاس ہی رہتا ہے، اس علاقے کے اوپر اس کا ہولڈ ہے، اس کے سامنے کوئی بھی بات نہیں کر سکتا. تو حضرت امین صفدر کوکائی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ مجھے اس کے پاس لے چلو. تو نورا جو تھا اپنے گھر کے اندر بیٹھا ہوا تھا، امین صفدر کوکائی رحمۃ اللہ کے لوگ لے کر گئے. تو لوگوں سے کہنے لگا وہ نورا کہ آج مولویوں کو کیسے پکڑ کے لے آئے ہو. پنجابی نے کہا کہ آپ مولویوں کو آج کیوں ساتھ لے آئے ہو مولوی کو. تو انہوں نے کہا کہ آج حضور کی غیرت کی بات ہے، حضور کی عزت پہ سوال آ رہا تھا، اگر آپ تھوڑا سا میرا ساتھ دیں تو میں بیان کر سکتا ہوں اس علاقے کے اندر. تو اس نے ساری وجہ پوچھی تو نورا ساتھ چلا. حضرت امین صفدر کوکائی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا سیرت، اور یہ نورا ہاتھ میں بندوق پکڑ کے کھڑا رہا. علاقے کے اندر کسی کی بولنے کی مجال نہ ہوئی. بیان ختم ہوا. بیان ختم ہونے کے بعد حضرت امین صفدر کوکائی رحمۃ اللہ علیہ واپس چلے گئے. کچھ عرصے کے بعد ایک آدمی جو سفید پوش تھا، سفید اس کی داڑھی تھی، امامہ باندھا ہوا تھا، ہاتھ میں تسبیح تھی، حضرت امین صفدر کوکائی رحمۃ اللہ علیہ سے ملنے کے لیے آیا. امین صفدر کوکائی نے پوچھا یہ کون ہو تم شخص؟ وہ کہنے لگا میں نورا ڈاکو، وہ جو آپ جس علاقے کے اندر آئے تھے اور آپ نے بیان کیا تھا میں وہ ڈاکو ہوں نورا. کہا کہ جب آپ نے بیان کیا، آپ کے بیان کرنے کے بعد میری زندگی ہی بدل گئی. اس رات مجھے خواب آئی، خواب کے اندر حضور سے زیارت ہوئی. حضور نے میرا ماتھا چوما اور فرمایا کہ تو نے میری عزت پہ، میری غیرت پہ تو نے آج پہرا دیا ہے، اس کے بدلے میں اللہ تجھے اجر عظیم عطا فرمائیں گے. اس کے بعد میری زندگی بدل گئی. تو ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی محبت ہونی چاہیے. اور بیان یہ کر رہا تھا کہ جو آخرت کی زندگی ہے وہ
اور اپنی زندگی ہے، اور دنیا کی جو زندگی ہے یہ قلیل اور عارضی زندگی ہے۔ تو ہمیں آخرت کی سوچ رکھنی چاہیے انبیاء والی۔ اس دنیا کے اندر اگر ہم موازنہ کریں تو دنیا کی خوشی جو ہے اور دنیا کا غم جو ہے وہ آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو دنیا کی جو خوشی ہے، دنیا کے اندر سب سے بڑی خوشی کیا ہوتی ہے؟ شادی کی خوشی ہوتی ہے۔ ہر انسان کو شادی کی خوشی ہوتی ہے۔ تو ایک آدمی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ حضور، حضرت علی سے پوچھا کہ علی بتا دیجئے کہ شادی کی حقیقت کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ سرور شہر، لزوم مہر، ہموم دہر، قصور ظہر، دخول قبر۔ کہ شادی کی حقیقت یہ ہے کہ سرور شہر، ایک مہینے کی آپ کو خوشی ہوگی، ایک مہینے کے بعد لزوم مہر، آپ کے اوپر مہر لازم ہو جائے گا، آپ اپنی بیوی کے مقروض بن جائیں گے۔ پھر آگے فرمایا ہموم دہر، اور آپ کے اندر پھر مسائل آئیں گے، تکلیفیں آئیں گی، اپنی بیوی کی فکر، بیوی کے کپڑے کی فکر، بیوی کے کھانے کی فکر، پھر آگے بچوں کی فکر، ایک سلسلہ شروع ہو جائے گا غموں کا۔ پھر فرمایا قصور ظہر، پھر آپ کی کمر ٹوٹ جائے گی، آپ بوڑھے ہو جائیں گے۔ پھر ثم دخول دہر، پھر کیا ہوگا؟ پھر پوچھا گیا پھر کیا ہوگا؟ پھر فرمایا کہ آپ قبر کے اندر پہنچ جائیں گے۔ تو دنیا کی جو سب سے بڑی خوشی ہے وہ شادی کی خوشی ہے، اس کا یہ حال ہے۔ اس کے مقابلے میں آخرت کی خوشی کیا ہے؟ آخرت کے اندر جب جنتی جنت کے اندر چلے جائیں گے اور جہنم والے جہنم کے اندر داخل ہو جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ موت کو مینڈے کی شکل میں لائیں گے اور اس کو جنت اور جہنم کے درمیان اس کو ذبح کر کے ختم کر دیے جائے گا۔ ایک موت کی فکر ختم ہو جائے گی وہاں۔ پھر جو موت کی جو دو مقدمے ہیں، ایک مقدمہ ایک بڑھاپا ہے، دوسرا بیماری ہے، تو جنت کے اندر جنتیوں سے کہا جائے تم ہمیشہ ہمیشہ جوانی کے اندر یہاں زندگی گزارو، آپ کے اوپر بڑھاپا نہیں آئے گا۔ اور اس کے بعد دوسرا جو مقدمہ ہے کہ آپ کے اوپر کوئی بیماری نہیں آئے گی، آپ ہمیشہ صحت اور تندرستی والی جنت کے اندر گزاریں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ کی عدالت کے اندر ایک آدمی کو لایا جائے گا جس کی ساری کی ساری زندگی دنیا کے اندر دکھوں سے گزری ہوگی، مصیبتوں کے اندر گزری ہوگی، تکلیفی پریشانیوں کے اندر گزری ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جب اس کو پیش کیا جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فرشتوں سے فرمائیں گے کہ اس کو جنت سے باہر کا چکر لگا دو۔ تو جب وہ جنت سے باہر کا چکر لگائے گا، واپس اللہ کے دربار میں حاضر ہوگا تو فرشتے سے پوچھیں گے ہاں تو نے کیا پایا دنیا کی زندگی کو؟ وہ کہے گا دنیا کی زندگی کے اندر میں نے تو کچھ بھی غم نہیں دیکھا، میں نے تو دنیا کے اندر خوشیاں دیکھی، غم تو دیکھا ہی نہیں۔ یہ صرف ایک چکر لگانے کی وجہ سے وہ دنیا کے سارے غم بھول جائے گا، اور آخرت کی یہ خوشی ہے، اور دنیا کی زندگی یہ عارضی ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جو دنیا کی خوشی ہے یہ اللہ کے اختیارات کے اندر ہے، بندے کے اپنے اختیار میں نہیں ہے، یہ غیر اختیاری ہے۔ ایک آدمی بہتر سے بہتر جو ہے وہ اپنے لیے فرنیچر خریدتا ہے اور بہتر سے بہتر بیڈ کا انتظام کرتا ہے، سونے کا انتظام کرتا ہے، لیکن جب وہ سوتا ہے اس کو نیند نہیں آتی۔ یہ نیند جو ہے اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ اب اس کے پاس یہ نعمت تو ہے، لیکن اگر نیند والی نعمت نہیں ہے وہ پیسوں سے نیند کو خرید نہیں سکتا۔ ایک بادشاہ گزرا ہے، وہ اس کے سامنے بادشاہ کے محل کے سامنے ایک تندور والا رہتا تھا۔ تو جب بادشاہ رات کو ایک دن نکلا تو دیکھا تندور والا سر کے نیچے اینٹ رکھ کر تندور کے اوپر سویا ہوا ہے بڑے آرام کے ساتھ۔ تو بادشاہ نے دیکھا، بڑا حیران ہوا کہ مجھے اپنے محل کے اندر اتنے نرم گرم بستر کے اوپر نیند نہیں آتی، اور میں نیند کی گولیاں کھا کر سوتا ہوں، مجھے پھر بھی نیند نہیں آتی، اور یہ کیسے راحت اور آرام کے ساتھ سویا ہوا ہے۔ تو بادشاہ بڑا حیران ہوا۔ اس کے ایک وزیر تھا، بڑا عقل مند تھا، اس نے کہا بادشاہ سلامت، آپ اس کو ابھی پیسے دے دیں اور اگلی رات دیکھیں یہ نہیں سوئے گا۔ تو بادشاہ نے اگلے دن اس کو پیسے دیے تو رات کو وہی بات ہوئی جا رہا تھا۔ اسی طرح ہندوستان کی ایک ریاست تھی، اس کے اندر ایک نواب رہتا تھا، اس کا گھر دریا کے کنارے ایک بنگلہ تھا، بڑا عالی شان بنگلہ تھا، سامنے دریا تھا۔ تو ایک دن اس نے اپنے سارے وزیروں مشیروں کی اور اپنے دوستوں کی دعوت کی، اور دعوت کے اندر شاہی کھانے لائے گئے،
اور جب کھانے کا انتظام پورا ہوا، لوگ کھانے لگے، کھانے اس کے دوست احباب، تو اس کو تکلیف تھی، ڈاکٹروں نے اس کو کھانے سے منع کیا ہوا تھا، وہ صرف یخنی پیا کرتا تھا، ڈاکٹروں نے باقی کھانے سے اس کو پرہیز کی ہوئی تھی، منع کیا ہوا تھا۔ تو نواب دیکھ رہا تھا کہ سارے لوگ اس کے دوست جو ہے کھانا کھا رہے ہیں، تو اتنے میں اس کی نظر پڑی دریا کے دوسرے کنارے پر ایک لکڑہارا تھا جو لکڑیاں کا گٹھا اٹھایا ہوا تھا اس نے، اور اس نے ایک درخت کے نیچے گٹھا رکھا اور اس گٹھے سے 2 روٹیاں نکالی، ایک پیاز نکالا، اس پیاز کے ساتھ اس نے روٹی کھائی اور اس کے بعد اس نے پانی پیا، پھر اس کے بعد درخت کے نیچے آرام کرنے لگا، سونے لگا۔ تو اس نواب وہ منظر سارا دیکھ رہا تھا، اس نے اپنے دوستوں سے کہا کہ میرے پاس جتنی بھی جائیداد ہے، میرے محلات بنگلات ہیں، میں اس کا سودا کرنے کو تیار ہوں، یہ سارے کے سارے محلات اور جنگلات، مال و دولت، سونا چاندی، سب کچھ یہ لگا لے لے اور مجھے وہ نعمت دے دے اس کے بدلے میں کہ جو اتنے آرام اور راحت کے ساتھ سویا ہوا ہے، یہ نعمت مجھے لے لے، میں اس کے بدلے میں اپنی ساری کی ساری دولت نکالنے کو تیار ہوں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا کی جو زندگی ہے یہ بہت عارضی ہے، قلیل ہے، اور اس کے اندر ہمیں یہ بھی فکر ہے کہ ہماری موت کسی وقت آ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر حضرت سلمان علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا ہے کہ حضرت سلمان علیہ السلام کو موت کیسے آئی۔ اللہ نے ان کو بادشاہ دی ہوئی تھی، ایسی بادشاہ دی تھی کہ پوری دنیا کے اوپر ان کی بادشاہ تھی، پرندوں کو اللہ نے ان کے لیے مسخر کیا ہوا تھا، جنات کو ان کے لیے مسخر کیا ہوا تھا، اور ہر ایک پہ ان کی بادشاہ تھی، اور انہوں نے خود اللہ سے مانگا تھا کہ اللہ مجھے ایسی بادشاہ دے کہ میرے بعد کسی کو بادشاہ نہ ملے۔ تو اتنے بڑے بادشاہ ہیں، یہ کام کروا رہے تھے جنات سے، تعمیرات کا کام۔ تو جب کام جاری تھا تو ان کا روب اور دبدبہ تھا جنات، اس لیے جنات ان کے تابع تھے، وہ کام کر رہے تھے اور بڑی محنت اور مشقت کے ساتھ وہ کام کر رہے تھے جنات۔ تو یہ سلمان علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں اپنے تخت کے اوپر اور عصا کے اوپر ٹیک لگائی ہوئی، اور جنات آگے کام کر رہے تعمیراتی، اور یہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ فلما قضینا علیہ الموت ما دلهم على موته الا دابۃ الارض تأکل من سأتہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے فیصلہ کیا، فلما قضینا علیہ الموت، کہ سلمان علیہ السلام پر موت کا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹھے بیٹھے ان کی موت دی، زندگی دے دی، ختم ہو گئی۔ اسی طرح بیٹھے ہوئے ہیں اور جنات کام کر رہے ہیں، اور اتنا عرصہ لگا کہ دیمک، فرمایا تأکل من سأتہ، کہ زمین پر رینگنے والا ایک کیڑا جسے ہم دیمک کہتے ہیں، وہ ان کے عصا کو کھانے لگا۔ جب ان کو عصا کو کھا لیا تو جب وہ عصا گرا تو بیلنس آؤٹ ہوا، تو اس وقت سلمان علیہ السلام گرے۔ فلما خر تبینت الجن، جب سلمان علیہ السلام گرے تو جنات سمجھ گئے کہ سلمان علیہ السلام کو کب کے فوت ہو گئے، کب کے فوت ہو گئے ہیں، کہ کتنا عرصہ لگا ہے کہ دیمک نے ان کی عصا کو کھایا ہے، کھانے کے بعد وہ کتنے عرصے سے پہلے فوت ہوئے، وہ بیٹھے بیٹھے فوت ہو گئے۔ تو موت کسی بھی وقت آ سکتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور فرمایا وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ جس سے جتنے بھی نیک اعمال کیے ہوں گے ان کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن کو دیں گے۔ پھر فرمایا کہ حقیقی معنوں کے اندر کامیاب شخص وہ ہے، فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، کہ جو جہنم سے دور کر دیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، اور جنت کے اندر داخل کر دیا گیا، فَقَدْ فَازَ، یہ شخص کامیاب ہے۔ اور فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ دنیا کی جو زندگی ہے دھوکہ ہے۔ تو اس لیے ہمیں آخرت کی فکر کر کے ہمیں زندگی گزارنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو بھی سنا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، وما علینا الا البلاغ، سب کی ادا کرے۔